ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ الناس کا، ہفتے اور منگل کے دن، ہفتے اور ساتوں کو بڑا تعلق ہے. صحیح. فجر کی وقت نماز ایک سات تو ہے، وہ گزر جاتی ہے، پھر فجر ہوتی ہے پر قضا ہوتی ہے. مغرب ایک گھڑی سات تو ہے، یہ مغرب کا وقت ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل. ظہر کا وقت ایک سات تو ہے کہ یہ ظہر کا. سحری ایک سات تو ہے. جی. افطاری ایک گھڑی سات تو ہے کہ یہ سات اب افطاری کی ہے، یہ سحری کی، اب کھانا بند کر دو. صحیح. منگل کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد، منگل کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد، اور ہفتے کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد جی صرف اور صرف ایک تسبیح یا قادر ہو یا نافع ہو. اچھا یہ وہ وظیفہ ہے، میں اس کو عمومی بھی بتاتا ہوں، لیکن اب آپ نے یہاں کہا ہے کہ بندش توڑنے کے لیے. جی. ہر نماز کے بعد نہیں، صرف ظہر کے نماز کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، یا قادر ہو یا نافع ہو. ایک تسبیح پڑھے، پر پڑھے ایسے اللہ بندہ ہو، گڑ گڑا کے، اللہ ہو اور بندہ ہو. بہت طاقتور چیز. یہاں ہر عمل، جتنے عمل میں بتا رہا ہوں، دعویٰ نہیں کروں گا، ہر عمل کے مستند ثبوت ہیں مستند کتابوں سے. جی. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا نہیں، جی. تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ اپنی ناواقفیت کو واقفیت میں لے آئے. جی. اس کی ناواقفیت ہے. جی. ہمارے لیے اعتراض کرنے والا بھی قابل احترام. جی. تو یہ ہمارے بڑی بڑی مستند عملیات، مستند کتابوں سے یہ عمل ثابت ہیں، اور ان کی کتابوں میں ثبوت موجود ہیں، اور مخلوق خدا کو نفع مل رہا ہے. عافیت عطا ہو جائے. یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنی تیری بندیاں بندے دنیا کی جس کونے میں بیٹھے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا. آمین. اپنی رضا عطا فرما. موت کے آخری لمحے کو آسان فرما. آمین. اللہ. ذلت کی موت، ذلت کی قبر سے بچا. آمین. جو قرض دار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اولاد کے مسائل ہیں یا بے اولاد ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، آمین. سب کی ناکامیاں ختم فرما. آمین 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 برحمتک یا. قبلہ ساتھ یہ کہ پورے سال خوشحال رہنے کا، نیا اسلامی سال کیونکہ چڑھ گیا ہمارا الحمدللہ، تو نیا سال ہے تو کوئی وظیفہ عنایت کریں. پورے سال جو ہے خوشحال رہنے کا وظیفہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خوشحال ہو جائے، رہنمائی فرمائیے گا. 2 نفل پڑھیں حاجت کے. اچھا. اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھیں. پھر ایک عمل دیتا ہوں، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. یہ مبارک بول ہیں، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. یہ 5 بول ہیں جو اس کی ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھ لے سال کے ابتدائی ایام میں. جیسے محرم ہمارا اسلامی مہینے کا پہلا سال. جی. اگر کوئی شخص پڑھ لے، سارا سال حفاظت، برکت، راحت، عافیت، غیبی نظام، مرادیں پوری، برکتیں، رحمتیں. اچھا حضور، ہم نے دیکھا کہ کئی وظائف کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کے نہیں پڑھنے چاہیے، اور ہمارے یہاں ہے کہ ہم نے بس دیکھا، کتاب میں دیکھا اور پڑھنا شروع کر دیا. کتنی اس بات صداقت ہے؟ اگر کر لیا جائے وظیفہ تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا. نقصانات نہیں ہوتے. ہر وہی کا عمل جو عمل مسنون ہے، اس میں برکت ہے. صحیح. اجازت دراصل بڑوں کی توجہات، دعائیں، یہ سلسلے غلط نہیں ہیں. اجازت کا اس میں تاثیر، برکت اور اللہ کی عطا اور کرم مزید بڑھ جاتا ہے. اچھا، جن قابو کرنے کا کوئی وظیفہ دیں کہ کوئی جن آپ قابو کیسے کر سکتے ہیں، یا جن کو کس طرح آپ قابو، اس والے سے کوئی رہنمائی کریں. جن کبھی قابو نہ کریں. اچھا. آپ تو پرندہ قابو کریں تو پرندہ بھی نکلنا چاہتا ہے. کوئی چیز کا قید نہیں ہونا چاہتا. اچھا. ہاں، دوست ہونا نعمت ہے. کسی کو تابع کرنا نہیں، قابو کرنا نہیں. صحیح. اگر آپ جنات کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو میرے پاس کچھ عمل ہیں، میں نے بے شمار لوگوں کو بتائے، انہیں بڑا فائدہ ہوا. میرے آقا نے فرمایا، حضور نے، یہ جو ہم گوشت کی ہڈیاں کھاتے ہیں، ہڈیاں کھاتے نہیں، گوشت کھاتے ہیں اور ہڈیاں، ان کو صاف جگہ پہ رکھیں. صحیح. میرے حضور نے فرمایا ان پہ پھر غذا لگتی ہے، مفہوم ہے، اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے. آپ جنات کو کہیں ہڈیاں جو آپ
استعمال پھینک دیتے ہیں، جی وہ جی۔ صاف جگہ پہ رکھیں اور ان سے کہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کی دعوت ہے۔ پھر جنات کو اعمال کا ہدیہ دینا شروع کر دیں، سارا دن وظیفہ، تسبیح، کلمہ، قرآن، نفل، اعمال، ان کو ہدیہ دیں۔ جو نیک جنات ہیں ان کو بن دیکھے نظر تو ویسے نہیں آئیں، جی جی۔ ہدیہ دیں۔ نیک جنات کو سلام کی کثرت کریں، اچھا۔ اعمال کا ہدیہ دیں، ہڈیوں کا ہدیہ دیں، جو مسنون عمل ہے حضور نے فرمایا سلام کی کثرت کریں، ان کو ہدیہ دیں، اور اچھے خیر خواہی کے بول ان کے لیے بولیں۔ بہت لوگ ملے ایسے جن کے ساتھ جنات کی نسبتیں ہوئیں اور جنات نے انہیں نفع پہنچایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور آخری قل اعوذ برب الناس، شروط الناس جو ہے یہ بندش کا علاج ہے۔ جو شخص اپنی کاروباری مرکز، دفتر، دکان، فیکٹری، زمین، وہاں سورۃ الناس صرف 11 بار پڑھے، صحیح، اول آخر درود پاک 3 بار، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 11 بار پڑھ کے پھونک مارے، بندش ٹوٹتی ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ، مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار، تو شہنشاہ ہے، تو کریم۔ تہجد تو ویسے ہے، تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل هو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے میں
مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص یہ کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ دہشت کا عمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک سات سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا، قرآن پاک کے 7 سلام، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔ آج کے چوتھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں، یہ دو نفل بہت بہت کمال نفل، انسان کو ٹھوکروں سے بچا، مشکلوں سے بچا، ناکامیوں سے بچا۔ پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں،